آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الطه ياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعزمتهم وعطشهم وولايتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. عزیزان گرامی، دوبارہ شبہ اور دعائیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. عشرہ محرم کی تیسری مجلس سلسلہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. علماء کا کہنا ہے کہ دیکھو جب ماہ محرم آئے تو ہم کو تاریخ کرنی ہے. بے شک فرش آزاد زندگی ہے ہماری، بے شک مقصد ہے ہمارا. کوشش کرنا جب بھی مجلسوں میں جانا، کسی علاقے میں جانا، کہیں بھی جانا، آپ کو کہنا نہ پڑے کہ آپ حسینی ہیں، آپ شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں. سوال پڑھتے دل کرو. ہم کو کہنا نہ پڑے کہ ہم حسینی ہیں، ہم عزادار ہیں، ہم مولا کے چاند ہیں. بے شک بلکہ سامنے والا آپ کی رنگ، آپ کی حالت، آپ کی کیفیت دیکھ کے سمجھ جائے یہ مولا کا عزادار ہے. سبحان اللہ. ہمیں اپنی زبان کھولنی نہ پڑے بلکہ ہمارا ظاہر بھی بتائے، ہمارا باطن بھی بتائے کہ ہم مولا کو کتنے چاہنے والے، کتنے شیدائی ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم ماہ محرم کہیں اور لوگوں میں مشہور ہو جائے کہ عزادار قوم ماہ محرم. اور جب وہ کسی عزادار کو دیکھے تو افسوس کرے کہ یہ تو غم کا مہینہ ہے، ان کے چہروں پہ خوشیاں کیوں نہیں. دیکھیے، آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم مجلس حسین میں بیٹھے تو فقط مجلس حسین تک عزادار نہیں بلکہ عزادار ہر حال میں عزادار. فرش پہ بیٹھے تو بھی عزادار، گھر میں رہے تو بھی عزادار، مہمان بنے تو بھی عزادار، میزبان بنے تو بھی عزادار، گھروں کے باہر رہے تو بھی عزادار، بازاروں میں رہے تو بھی عزادار. آپ کا کردار بتائے کہ آپ عزادار ہیں، آپ کا کردار بتائے کہ آپ عزادار ہیں. ارباب رضا عاشقان آل محمد، یہ مجلس حسین ہے جو کردار سازی کے لیے ہے. یہی تو علماء نے کہا، یہی تو بزرگوں نے کہا، اپنوں نے کہا، غیروں نے کہا کہ کیا کریں جو علم 355 دن ہم غیروں کے یہاں نہیں پڑھا سکتے وہ شیعان علی ابن ابی طالب فرش اعظم میں 10 دن میں دے دیتے ہیں. 10 دن میں دے دیتے ہیں. اتنا علم بچوں کو ہو جاتا ہے جتنا خود آپ دیکھیے لوگ پی ایچ ڈی کر کے مصر میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو
PhD کر کے شیعت میں آ رہے ہیں، جب وہ ریسرچ کرتے ہیں اس بات پہ کہ کون سا دین حق ہے، تو ریسرچ کرنے کے بعد جب اتنا ریسرچ کرنے کے بعد دیکھا کہ کہاں جائیں کہاں کریں، کوئی دنیا کی کتابوں کو مطالعہ کرنے کے بعد کبھی مصر میں جانا، کبھی ایران میں جانا، کبھی سعودی عربیہ میں جانا، کہیں دنیا بھر میں گھومنے کے بعد جب ایک کتاب عالم لکھتا ہے آخر میں فل اسٹاپ لگاتا ہے تو یہی کہتا ہے کیا کرو تمام ادیان اپنی جگہ لیکن دین شیعت اپنی جگہ، دین اسلام اپنی جگہ لیکن مکتب جعفریہ اپنی جگہ۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس کو اختیار کر کے ہم باکمال ہو گئے، ہم بے مثال ہو گئے، تو صرف نام کے باکمال ہو گئے کہ کردار سے بھی باکمال ہو گئے، معیار بھی ہمارا بلند ہوا کہ صرف نام ہی نام رہا۔ ایسا نہ ہو کہ دیمک کے درخت کی جگہ درخت نے دیمک کھا لی، دیمک نے درخت کھا لیا، باہر ظاہر کو وہ درخت دکھ رہا لیکن اندر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مشہور تو شیعان علی ہو گئے اور کردار ہمارا غیروں سے مل رہا ہو، مزاج ہمارا غیروں سے مل رہا ہو، راہ و روش ہمارے غیروں سے مل رہی ہو۔ ہم عزادار ہیں تو دکھنا چاہیے عزادار ہے، ہر حال میں عزادار ہے، یہی ہمارا معیار ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیے تو صحیح تاریخ نے اتنی دشمنی کسی کردار سے نہیں کری جتنی علی بن ابی طالب سے کی گئی، تاریخ میں کہیں نہیں ہوئی۔ اور جتنا رسول خدا نے کسی ذات سے محبت کرنے کو کہا وہ صرف علی بن ابی طالب کی ذات تھی اور کسی سے نہیں، صرف علی بن ابی طالب کی۔ کہا دیکھو محبت کرنا کسی کو ریت دیتا ہے تو علی بن ابی طالب سے ریت دیتا ہے، اگر کسی کے کردار پہ چلنا ریت دیتا ہے تو علی بن ابی طالب کے کردار پہ چلنا ریت دیتا ہے، اگر کسی کے قول کو سمجھنے کی کوشش کرنا تو علی بن ابی طالب کے قول کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اگر کسی کے کردار کو پسند کرنا تو علی بن ابی طالب کے کردار کو پسند کرنا، اگر کسی قبیلے کو پسند کرنا تو علی کے قبیلے کو پسند کرنا، اگر کسی کے مزاج کو پسند کرنا تو علی کے مزاج کو پسند کرنا، اگر کسی کی اولاد کو پسند کرنا تو علی کی اولاد کو پسند کرنا، اگر کسی کردار کہاں سے نکلتا ہے، اگر ہم وہ کردار نہ لا سکیں تو پھر مزاج ہم جیسے شیعہ ہمیں چاہیے کہ وہ جو مولا نے فرش آزادی صورت میں شہزادی نے ہمیں دیا تو پھر ہم رسمی طور پہ نہ نبھائیں، جو مولا نے دیا وہ ہم لے کے چلیں اور سینے سے لگا کے لے کے چلیں کہ ہاں ہمیں چلنا ہے، آگے چلنا ہے۔ نسلوں نے محنت کر کے ہم تک پہنچائے، بزرگوں نے، ہم اپنی نسلوں تک پہنچائیں اور ہر حال میں پہنچائیں۔ ماحول کیسا بھی ہو، زمانہ کیسا بھی ہو، کتنا بھی پرآشوب زمانہ ہو، یہ تو پھر بھی پرآشوب زمانہ ہے، اس سے بھی بدتر زمانے شیعان علی بن ابی طالب میں دیکھے، عزادار شہداء میں دیکھے، آپ نے دیکھا نہیں زمانے گرمائے آل محمد کو نہ چھوڑا، آپ گرمائے آل محمد کو نہ چھوڑا، جانے دے دی آل محمد کو نہ چھوڑا، حتیٰ کہ گھر بیچ دیا آل محمد کو نہ چھوڑا، اولاد کی گروی رکھ دیا آل محمد کو نہ چھوڑا، تو پھر ایسا پرآشوب زمانے میں بھی حالات کیسے بھی ہو، ماحول کیسا بھی ہو، زمانہ کیسا بھی ہو، کیسے بھی زمانے کے بدل کر ہے، لیکن یاد رکھنا کچھ بھی ہو جائے عزاداری نہ چھوڑے کیونکہ یہی ہمارا پورا کا پورا سرمایہ یہی ذات ہے، یہی فرش اعلیٰ ہے، اور ہم تھے ہی کیا، ہماری بساط ہی کیا تھی، ہماری اوقات ہی کیا تھی، ہماری حیثیت ہی کیا تھی، نہ ہمارے اعمال اس طرح اس طرح محشر میں خدا سے کہہ سکے مالک ہمیں جنت دے دے، ہم نمازوں کے صلے میں مانگ رہے ہیں، مالک ہمیں جنت دے دے، ہم لوگوں کے صلے میں مانگ رہے ہیں، مالک ہمیں جنت دے دے، ہمیں حلال کے صلے میں مانگ رہے ہیں، نہ ہمارے عبادتوں میں اتنی طاقت، نہ ہماری مرداتوں میں اتنی طہارت، نہ ہمارے اخلاق میں اتنی پاکی تھی، یہی تو شاید بھی ہے علی کے نور کا جلوہ جہاں نہیں ملتا، قسم خدا بھی وہاں نہیں ملتا۔ اہمیت سمجھیے، یہی تو ہم بتا رہے ہیں، دیکھو یہ در ہے وہ ہے، نہ غرور کرنا عبادتوں پہ، نہ اپنی ذات پہ غرور کرنا، ہاں عبادت کا حق ہے عبادت ادا کرنا، اس نے کہا ہے عبادت کرو تو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کیا کرو، لیکن اس گھمنڈ میں مت آنا کہ ہم اپنی نمازوں کو بنا پہ جنتیں مانگ لیں گے، ہم اپنے روزوں کو بنا پہ خدا سے منہ کر لیں گے کہ نہیں پروردگار ہمیں جنت دے، خدا پہلے ہی کہہ چکا تمہاری نمازیں کہاں ہیں، تمہارے روزے کہاں ہیں، جب ہم نے ابلیس کے روزے نہ رکھے تو پھر تمہارے روزے بھی نہیں رہیں گے،
یہی تو ہم کہہ رہے ہیں علی کے نور کا جلوہ جہاں نہیں ملتا، قسم خدا کی خدا بھی وہاں نہیں ملتا۔ تو وہ تو کہیے ہمیں دعائیں دے گئی حسین کی ماں، عمل ہے ایسے کہ نام و نشان، عمل ہے ایسے کہ نام و نشان۔ وہ تو کہیے دعائیں دے گئی ہمیں حسین، عمل ہے ایسے کہ نام و نشان۔ اس بات پہ اس کھال پہ جو 100 سال سے زیادہ نہیں چلتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مدت آتی ہے، کہتے ہیں جب عروج ہے تو زوال بھی ہے، تو جب عروج ہے تو گھمنڈ نہ کرو، جب عروج ہے تو شکر کرو، جب زوال آئے تو صبر کرو۔ سبحان اللہ۔ یہی تو مزاج دیا ہے، یہی تو معیار دیا ہے ہم کو۔ دیکھو گھمنڈ نہ کرنا اپنی ذات، جب بھی کرنا جتنی بھی عبادت کرنا، کہنا مالک یہ تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں تھوڑی کو بہتر کر دیتا ہے، بڑھتا کر دیتا ہے، میرا کام ہے عبادت کرنا، گننا نہیں کہ کتنی کی۔ اللہ اکبر، آپ سمجھے، میرا کام ہے عبادت کرنا، کبھی یہ نہیں کہ میں تو بہت بڑا متقی ہوں، میں تو بہت نمازیں پڑھ لی، میں تو بہت روزے رکھ لیے، میں تو اتنی حج کر لیے۔ یاد رکھنا حج گنتی میں نہیں آتے، جب تک وہ قبول کرے تب حج ہے، وہ قبول کرے تب نماز۔ آپ نے نمازیں پڑھ لی، آپ نے روزے رکھ لیے، سند نہیں آئی لکھ کے کہ قبول ہو گئے، سند نہیں آئی لکھ کے کہ قبول ہو گئے، کہ ہاں قبول کر لیے گئے، ہاں اللہ کی رضا مل گئی، اللہ کی رضا آپ کے ہاتھ میں آ گئی، آپ کے ہاتھ میں آ گئی، آپ نے کیے ہیں، اس کا فضل و کرم ہے، جب دے دے، جب راضی ہو جائے، جب آج۔ لیکن کمال کی بات تو یہی ہے کہ ہاں ہر عبادت افضل، ہر کسی عبادت سے دوسری عبادت سے ٹکراؤ نہیں۔ یاد رکھنا ہر عبادت اپنی جگہ عبادت، ہر عبادت اپنی جگہ بے مثال، ہر عبادت اپنی جگہ لازوال، لیکن کمال ہے فرش ادا کا، کمال ہے ذکر وفا کا، کمال ہے ذکر خدا کا۔ ہر عبادت کی طلب ملتی نہیں ہے، نہ پرچیوں کی طور پہ، نہ رضا الہی، ہر اثرات مل جاتے ہیں، اظہار ہو جاتا ہے، کریے اشارے باشارے، لیکن کمال ہے فرش ادا کا۔ وہاں عبادت کرتے جاتے ہیں، وہاں سند نہیں ملی، جیسے یہاں پہ ہمیں حسین میں عشق بہائے، خلوص سے بہائے، عارف الحق ہی حق کی معرفت کے ساتھ بہائے، بس اتنا بہانا ہوتا ہے اور شہزا پہ زہرا کا آنا ہوتا ہے۔ آپ نے یوں مسائل میں گریہ کیا، شہزادی آئی، کمال تو یہی ہے، کہاں ہماری زبانیں، کہاں فضائل آئے، جو ہم پہ قرض تھا اب تک وہ قرض ادا کیا۔ کمال ہے، بے شک بے شک، کرم ہے علیہ کہ ہم کہاں تھے، شہزادی آ گئی، جب شہزادی آئی تو رضا زہرا خدا کی، رضا زہرا حقیقت رضا زہرا، جب شہزادی آئی تو رضا زہرا، کمال کی بات یہی تو ہے۔ آپ دیکھیے، محسوس کریے، ورنہ آپ اپنا ذات شخص اپنی ذات کو ٹٹولے دیکھے تو ایسا ایک بھی لمحہ نہیں پاتا شہزادی زہرا جیسی حقیقت کو، شخصیت کو ملا لینا۔ اتنا تو کسی بھی شخص میں کتنا بھی بڑے متقی ہو جائے شہزادی نہیں۔ ہاں وہ کرم ہے کہ وہ جس پہ دیکھ لے، ان کپڑوں کی چمک دیکھ کے نہیں آتی، کردار کی چمک دیکھ کے آتی ہے۔ اللہ، آپ نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ وہ کردار کی چمک دیکھ کے آتی ہے، کپڑوں کی چمک پہ کبھی نہیں آتی۔ شہزادی کا جتنے بھی واقعات سنے، جتنے بھی معجزات دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ شہزادی نے جب بھی بتائے یہی بتائی، یاد رکھو، سمجھ لو، اپنے کہا بان لو، پیوند لگا لو کہ دیکھو اس غرور میں مت آنا، یہ ہم پہ چمک ہے، ہم پہ رتبہ ہے، ہم پہ شہرت ہے، ہم پہ خلقت ہے، ہم پہ پورا خطہ ارض ہے۔ لیکن شہزادی کے لیے دیکھو، اگر وقت کے سلیمان بھی ہوتے ہیں، اگر ہم پہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا محشر تمہارا حق بھی نہیں ہے۔ اگر ہم پہ عقیدہ نہیں ہے، اتنی قارون جیسی سلطنت رکھنے کے باوجود بھی اگر تم پہ عقیدہ نہیں تو پھر تم پہ محشر بھی نہیں، آخرت بھی نہیں۔ عقیدت، ہم پہ بھروسہ رکھو، یہی تو بشیت میں کیا ہے، خلوص ہی تو کام آتا ہے محشر میں۔ دیکھیے آپ، نمازیں بے شک والدین کے جانے کے بعد بڑے بیٹے کا حق ہے کہ وہ ان کی قضا نمازیں ادا کرے، خود کرے یا کروائے، لیکن کرے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، لیکن عقیدے کی لیکن قضا نہیں ہے۔ جو والد چلا گیا اسی عقیدے پہ وہاں محشور ہوگا، اسی عقیدے پہ ہوگا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے، اعمال چلے جائیں
لیکن عقیدہ نہیں جائے گا. اسی لیے تو لوگوں نے کہا, بزرگوں نے کہا, علماء نے کہا, دیکھو یاد رکھے کچھ بھی ہو جائے عقیدہ نہ ٹوٹنے دینا. اسی لیے کچھ بھی ہو جائے عقیدہ نہ ٹوٹنے دینا. اور یہ بھی یاد رکھ لو, جو بیٹا اپنی زندگی میں والدین کی مدد نہ کر سکا وہ مرنے کے بعد بھی امید نہ رکھے. دنیا میں کردار سازی کروائیے اپنے بچے کی, اپنے جب تک زندہ ہے اپنے بچوں کو دیکھیے کہ ہاں وہ آپ کے حدیث پہ چل رہے ہیں کہ نہیں, ہاں وہ مکتب آل محمد پہ چل رہے ہیں کہ نہیں, ہاں وہ مزاج آل محمد پہ چل رہے ہیں کہ نہیں. جب دیکھ لیں اپنے ہر ایک لمحہ دیکھیں, کردار سازی ایسے نہیں, ایسے کریں کہ دیکھیے نماز کے لیے اٹھائے, خود بھی اٹھائے پھر اٹھائے. جب بیٹا دیکھتا رہے گا کہ میرے باپ نے کبھی نماز نہ پڑھی تو گھر میں کیسے پڑھوں, آپ کو چاہیے کہ آپ بھی نماز پڑھیں, پھر بیٹے سے کہیں پڑھ بیٹا, آپ روزے رکھیں پھر بیٹے سے کہیں پڑھ بیٹا, رکھ بیٹا, تبھی تو کردار سازی ہوگی. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ مجلسوں میں آئیں, بیٹوں کو بھی لے کے آئیں, آپ بھی آئیں. جب بچہ دیکھتے ہیں نا, آپ بھی سنا ہوگا آپ نے, بزرگ نہ جانے کتنی ہستیاں یہاں سے گزری, آج بھی وہ یاد آتی ہیں. فرشیادہ اپنے سب سے آگے رکھتے ہیں, فرشیادہ اپنے سب سے پہلے آیا کرتی تھی اور سب سے بعد میں جایا کرتی تھی. خود بھی آتے تھے, بچوں کو بھی لے کے آتے تھے. ہے کہ نہیں, آپ نے اپنے آنکھوں میں دیکھا ایسے ایسے کردار گزرے ہیں. ایسے صرف یہ نہیں کہ صرف اپنے بچوں کو اپنے سمجھتے تھے, اللہ اکبر, میسج ہے یاد رکھیں, صرف ایسے نہیں کہ صرف اپنے بچوں کو اپنے سمجھتے تھے. تم اپنے بچوں کو لے کے آ رہے ہو, جو دکھے, ہاں جو بھی مومن نظر دکھے, بیٹا باہر کیوں ہو, اندر آؤ, بیٹا باہر کیوں ہو, فرشیادہ پہ آؤ. ایسا کردار بنو گے تو پھر زمانہ گزر جائے گا. منبر حسینی یہ کہتا ہے جب تم کردار سے حسینی بن کے جاؤ گے, یہ ہمارا وعدہ ہے, زمانے گزریں گے, حالات گزریں گے, لیکن تمہارا ذکر نہ ہم منبروں سے کرائے تو کہنا. یہی تو وجہ تھی میزم زندگی میں ذکر علی کرتا تھا, جانے کے بعد منبر پہ ذکر علی میں شامل ہو گیا. ذکر علی میں شامل, درود پڑھ دیجیے میرے اوپر. ذکر علی میں شامل, یہی تو سپنا ملا ہے مولانا. ہماری حیثیت کچھ نہیں تھی. آپ نے ایک مثال, چھوٹی سی مثال سے, ایک بیش قیمتی ہیرا, بیش قیمتی ہیرا, ہیرے کی قیمت ہے. ایک آپ پوسیدہ خراب سا کپڑا لیں یا ڈبہ کوئی, اس کو اس میں رکھیں, اسے لپیٹ کے رکھ دیں. اب بتائیں کوئی شخص پوسیدہ کپڑے کو سینے سے لگا رہا ہے, چھپا رہا ہے, تجوریوں میں رکھ رہا ہے, تو کیا اس کپڑے کی قیمت ہے؟ کہانی بچھائی یہ ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے, اس کی قیمت ہے. اس کی وجہ سے اسے بھی وہ انعام مل رہے ہیں کہ وہ چھپا چھپا سینے سے لگا لگا چل رہا ہے. اللہ کہنے سے پہلے اس ہیرے کی سبب سے وہ بوسیدہ کپڑا بھی سینے سے لگا لگا کر رہا ہے, کبھی تجوریوں میں رکھ رہا ہے, کبھی سینے سے لگ رہا ہے, کبھی دلوں میں لگایا جا رہا ہے, کبھی چھپایا جا رہا ہے کہ نظر بد نہ لگ جائے, کوئی دیکھ نہ لے, ہمیشہ حفاظت میں پیدل نہ لوٹ لے. بس ہر بالکل ہائی ٹیک سیکیورٹی کے ساتھ اسے رکھا جا رہا ہے. میں کہوں گا اس بوسیدہ کپڑے کی کیا قیمت ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. تو پھر کیوں چھپا رہے ہو, کیوں بچا رہے ہو, اتنی ہائی ٹیک سیکیورٹی کس لیے دے رہے ہو؟ تو آپ جواب دو, سرکار اس کپڑے کی قیمت نہیں, اس کپڑے کے اندر جو جوہر ہے اس کی قیمت ہے. اب آپ کو پتا چلا خدا کیوں کرتا ہے آپ کے اتنے انعام, خدا کیوں کرتا ہے آپ کے اتنی رحمتیں, خدا کیوں کرتا ہے آپ کے اتنی نعمتیں. اما آپ کی قیمت نہیں, آپ کے دل میں جو ولایت ہے. اس کردار کی جو کردار ہے, اس حقیقت کی وجہ سے آپ کی نے جو محبت دل میں بسا کے رکھے ہے, اس کی قیمت ہے, آپ کی قیمت نہیں. اس گوشت کی کیا قیمت, یہی رہ جانا ہے, اس کی قیمت نہیں, فلوس کی قیمت.
عقیدوں کی قیمت، اعمال کی قیمت ہے جو آل محمد آل محمد میں اس کی قیمت ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیے، آپ کتابیں پڑھیے محشر کے واقعات کی، بہت کوششیں ہو رہی ہیں کہ شیعہ نے علی ابن ابی طالب جہنم میں نہ جائے، بہت کوششیں ہو رہی ہیں کسی بھی حال میں، کبھی یہ شفاعت، کبھی وہ شفاعت، کبھی ایسی شفاعت، کبھی ویسی شفاعت، کوشش کی جا رہی ہے. لیکن پھر اس سے بعد وقت کیا ہوگا جو اتنی شفاعتوں کے بعد بھی جہنم میں جا رہا ہوگا؟ اس کے بعد وقت کون ہوگا؟ پھر آپ کو سمجھنا چاہیے، جب آپ پہ ایسا قبیلہ ہے، جب قبیلے جیسا کوئی قبیلہ نہیں، جب آپ پہ ایسے کردار ساتھ والے رہبر ہیں، پھر آپ جس کے کبھی کردار کی طرح کوئی کردار نہیں، آپ پہ آپ کے معیار ایسے قبیلے ہیں جس کے معیار کے برابر کوئی قبیلے نہیں، تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے جب آپ ممتاز ہیں کل جہاں میں، تو پھر آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کے مولا ممتاز رہے، آپ کے رہبر ممتاز رہے، آپ کے آقا ممتاز رہے، تو آپ اپنی زندگی میں بے نظیر رہے، باکمال رہے، بے مثال رہے. زمانہ کوئی بھی ہو، حالات کوئی بھی ہو، معیار کوئی بھی ہو، آپ ایسے چمکے جیسے رات میں 14ویں کا چاند. سلوات پڑھ دیجیے میرے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی چمک ہمیں کو دیکھتے بے شک آزاداروں کو نہیں، شیعہ نے علی ابن ابی طالب، محب کو نہیں، شیعہ کو دیکھتے ہیں. انشاءاللہ آپ مجھے سے سنیں، محب و شیعہ میں ہمیشہ فرق ہے. محبت ایک طرفہ ہوتی ہے، شیعہ دونوں طرف سے ہوتی ہے، زبان سے بھی، قول سے بھی، یعنی فعل سے بھی، دونوں میں فرق ہے. لیکن اس بات کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جب وہ قبیلہ ملا ہے تو اس قبیلے کے ہو کے جیے، اس قبیلے کے مرے، اس قبیلے کے فنا ہونا، فنا فی اللہ بقا باللہ کی نصیب. آل محمد میں فنا ہو جائیں، آل محمد کے ساتھ باقی رہیں. اور آل محمد کب تک باقی رہیں گے؟ تو پھر وہ مولا نے بتایا ہم فنا ہے خدا میں، جب تک خدائی ہے تب تک مصطفائی ہے، جب تک مصطفائی ہے تب تک شیعہ آل محمد ہے. کمال کی بات. لیکن شرط ہے شیعہ. کون سے شیعہ؟ جیسے سلمان فارسی. کون سے شیعہ؟ جیسے ابو ذر غفاری تھے. کون سے شیعہ؟ جیسے مقداد و میثم عمار تھے. اس طریقے کے شیعہ بنیں گے تو پھر بے مثال ہوں گے. انہوں نے کوئی آب زمزم نہیں پی رکھا تھا، یہ اپنی زندگی میں وہ کردار بنا کے اترے کہ زبانیں تھک گئی ان کے بکس میں بولتے بولتے، لیکن ان کے کردار کا تھکا نہ لگا. قلمیں ٹوٹ گئے ان کے بکس میں لکھتے لکھتے، لیکن ان کا ذکر کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت رہے گا بعد از قیامت. کل چند باتیں تھی تو ادھوری رہ گئی تھی، انشاءاللہ اس کو میں پورا کرتا ہوں. مولانا شیخ فرما ہے پوچھ لیجیے کبھی لفظ شیعہ جو ہوتا ہے، لفظ شیعہ ادھورا ہے، پوچھ لیجیے گا جب یہ لگے گا کہ شیعہ نے علی، لفظ شیعہ نہ برا ہے نہ اچھا، شیعہ یعنی گروہ، شیعہ یعنی پارٹی، شیعہ یعنی فالوور. لفظ شیعہ ادھورا ہے. اب یہ جس ذات سے لگے گا، جس وقت پائے گا، منسلک ہو جائے گا، پھر پتہ چلے گا باکمال ہے کہ بدتر ہے. یعنی اگر یہ لفظ شیعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے لگے گا، اگر یہ لفظ شیعہ نے علی کہلائے گا سے لگے گا تو باکمال ہوگا، تو بے مثال ہوگا. اور اگر یہ شیعہ خیروں سے لگ جائے گا، شیعہ مانی تو یاد ہے نا، فالوور، پارٹی، گروہ کے، تو آپ پتہ ہے اگر یہ گروہ شیعت ہوگا، گروہ علی ابن ابی طالب ہوگا تو باکمال ہو جائے گا. گروہ فقیر شام ہوگا تو پھر آپ جانتے ہیں بدترین ہو جائے گا، ایک کالی قسمت میں آ جائے گا، لعنتوں کا مستحق ہو جائے گا. ایسے ہی لفظ کچھ ایسے ہوتے ہیں گرامیٹیکلی جیسے چھپانے والا. کل نے جو بات کہی تھی آپ سے، کل چھپانے والا ایک لفظ ہے اس سے چھپایا جاتا ہے. چھپانے والا، اگر بندہ اس چیز کو چھپائے جسے خدا نے ظاہر کیا، اللہ اکبر، اگر بندہ اس چیز کو چھپائے جسے خدا نے ظاہر کیا تو پھر وہ لعنتوں کا مستحق ہے. لیکن اگر بندہ اسے چھپائے جسے خدا نے چھپایا تو پھر وہ لائق عزت ہو جاتا ہے. تو فلسفہ یہی ہے، کوئی لفظ گرامیٹیکلی خراب نہیں ہوتا، نسبتاً لگتی ہے تب خراب ہوتے ہیں کچھ لفظ.
اب ہمیں پتا چلا خدا نے جس کو چھپایا اگر ہم اس کو دکھائیں، جیسے خدا نے کہا دیکھو لوگوں کی اب یہ نہ کرتے رہو، میں ستاروں الغیوب ہوں، جب میں لوگوں کی گناہ چھپا دیتا ہوں وہ جانے میں جانوں، تم کون ہوتے ہو دوسروں کے گریبان میں جھانک دینے والے، وہ جانے میں جانوں، خدا کہتا ہے تم کون، جب میں چھپا رہا ہوں ان کے گناہ تو پھر تم کیوں ظاہر کر رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے جو ظاہر کرے وہ لعنتوں کا مستحق۔ یہاں پر خدا چھپا رہا ہے جس چیز کو، بندہ اس چیز کو ظاہر کرے وہ لعنتوں کا مستحق۔ اب ایک جگہ ایسی ہے جسے خدا نے دکھایا اور اعلان سے دکھایا کہ پیچھے والوں کو آگے بڑھا لیا، آگے والوں کو برابر کر لیا، اور جب کرنے کے بعد کہا دیکھو یہ علی ابن ابی طالب ہے، میں اٹھا بھی رہا ہوں دکھا بھی رہا ہوں، اب جو علی کو اٹھتا دیکھے اور دکھاتا دیکھے اور پھر بھی چھپا لے، سلمان پر دیجیے اسی سلسلے میں آتی ہے وہ بھی جسے خدا چھپایا آپ اظہار کر رہے ہیں، جسے چھپانے کو کہا اسے دکھا رہے ہیں، اور جسے سارے علل اعلان کہا کہ دیکھو گلی ہو چوراہا ہو گھر ہو بازار ہو کہیں بھی ہو جب بھی ذکر چھیڑے تو سید علی سید مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جب بھی ذکر چھیڑے کوئی سا بھی ذکر چھیڑے کسی بھی ماحول میں ہو کسی بھی مزاج میں ہو، اگر جہاں اپنے بیٹھے تو دیکھنا وہاں علی کا ذکر کرنے لگنا، علی کا ذکر دیکھو مولا یہاں فضائل ہے یہاں علی کا ذکر، تو مولا کہیں گے دیکھو علی کی ذات تنہا نہیں ہے، علی تنہا ہے پورا سمندر رکھتا ہے، کوئی کائنات ہے، کیونکہ جب کسی بھی فیلڈ میں جاؤ گے علی ابن ابی طالب یاد آئیں گے، جب کردار ساتھی میں جاؤ گے تو علی کا کردار آئے گا، اگر علم میں جاؤ گے تو علی کا علم آئے گا، اگر ذات میں جاؤ گے تو علی کا ذات سامنے آئے گا، علی کے اگر علم میں جاؤ گے تو علی کا علم سامنے آئے گا، اسی لیے تو کہا جب جنگوں میں جاؤ تو علی کے نعرے ترانے پڑھتے جانا، جب صبر میں آؤ تو حسین ابن علی کا ذکر کرتے جانا، صبر میں آؤ حسین ابن علی کا ذکر کرتے جانا، بے شک یہی تو ہمیں سمجھنا ہے ہم کیا۔ علی بن خالد نوے امام کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک زمانے میں بہت پراشوب زمانے سے ہم گزرتے ہوئے یہاں تک آئے، اور کرم ہے آل محمد کا اور بے مثال کردار شیعہ ہے، وہ اتنے بدترین زمانے میں ہم تک ولایت آل محمد لے آئے، کیا چوتھے امام کے زمانے میں فکر بدل گئی، ایک زیدی قبیلہ ہو گیا ایک زیدیہ قبیلہ ہو گیا، زیدی وہ جو 12 اماموں کو مانتے، زیدیہ وہ جو حضرت زید تک چوتھے امام تک سلسلہ حضرت زید سے ملا دیا کرتے تھے اور آگے چل گئے، حوالہ میں پاس سے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو علی بن خالد وہ شخص تھا جو زیدیہ تھا، یعنی چوتھے امام تک مانتا تھا، وہاں سے سلسلہ حضرت زید سے ہو جائے، واقعہ سنیے گا، وہ کہتا ہے میں ایک مرتبہ شام میں دمشق میں بیٹھا تھا تو میرے کانوں میں ایک آواز آئی کہ ایک شخص کو قیدی بنا کے لے جایا گیا ہے اور قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا اس شخص کی سزا کیا ہے، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ تو وہاں کے خداموں نے بتایا، سپہ سالاروں نے بتایا دیکھو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب یہ بڑا پریشان کہ نبوت کا دعویٰ اس زمانے میں نبوت کا دعویٰ، اب یہ ماجرا پوچھنے کو شخص کے پاس گیا، اب وہ کہتا ہے کہ جب میں قیدی سے پوچھ رہا تھا کہ بتا کیا وجہ کہ آخر تجھے قید کیوں کیا گیا، کیا واقعی تم نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو وہ کہتا نہیں ہرگز نہیں، میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو وہ کہتا ماجرا بتا آخر یہ عبد الملک کے زمانے میں، شاہ میں عبد الملک کا اس کا بیٹا تھا، عبد الملک کے زمانے کا واقعہ تھا، وہ کہ آخر یہ لوگوں نے تجھے کیوں قید رکھا؟ تو وہ کہتا ایک روز میں دمشق میں ہی تھا، میں جا رہا تھا، دیکھا ایک دم سے جیسے وقت رک گیا ہوگا، وقت تھم گیا ہوگا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگوار فارغ ہوئے میرے سامنے آئے، رات کی تنہائی تھی، اور وہ کہتے ہیں میں جب ان کو دیکھا تو ان کے چہرے پہ وہ ہیبت تھی، وہ نور تھا، وہ جمال تھا، وہ جلال تھا کہ میں رک نہ سکا، میں فوراً ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں دیکھا وہ بزرگ آگے آگے جا رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے، میں کہاں تھا؟ دمشق میں،
میں نے کہا میں چند ہی قدم بڑھائے ہوں گے میں دیکھتا ہوں کہ میں مسجد قباء میں پہنچ چکا ہوں. مسجد قباء. اب وہ کہتے ہیں کہ میرے بزرگوار نے مجھ سے سوال کیا کیا تم جانتے ہو یہ مسجد کون سی ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں. کون سی مسجد ہے؟ کہا یہ مسجد قباء ہے. کہا انہوں نے نماز پڑھی وہاں پر. تو اس کے بعد پھر میں ساتھ چل دیا. پھر چند ہی قدم چلا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں مدینے میں پہنچ چکا ہوں, روضہ رسول کے سامنے. اب پھر انہوں نے پوچھا تم جانتے ہو یہ جگہ کون سی ہے؟ میں کہا ہاں میں جانتا ہوں یہ روضہ رسول ہے. پھر انہوں نے وہاں نماز پڑھی. پھر میں 2 ہی قدم بڑھائے ہوں گے میں نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ خانہ خدا میں پہنچ گیا. اب پھر میں نے جب دیکھا کہ وہاں پر کچھ اعمال کیے اور پھر میں ساتھ چل دیا. میں چند قدم چلا تھا کہ میں دیکھتا ہوں میں نے جہاں سے شروع کیا تو میں وہیں پہنچ گیا. جہاں سے میں نے شروع کیا تھا میں وہیں پہنچ گیا, دمشق میں پہنچ گیا. اب میں نے دیکھا کہ وہ شخص کہاں ہے, وہ بزرگوار کہاں ہے. وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. اب میں بڑا ڈھونڈ رہا تھا, بڑا پریشان, جسے اتنا دوست آ جائے عرفان کا تو پھر وہ کہتے ہیں جب پیاس ہو جب اور بڑھ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اب وہ کہنا میں پریشان رہا. میں نے 1 مہینہ 2 مہینہ پورا سال بھر میں ڈھونڈا لیکن میں کو کہیں نہ ملا. لیکن جب سال بھر بعد وہی دن آیا تو پھر میں نے دیکھا پھر وہی بزرگوار آ گئے. اور پھر میں نے یہی سلسلہ دوبارہ سے کرا. پہلے میں طیفہ گیا, پھر مسجد نبوی, اور پھر یہاں گیا, پھر واپس آ گیا. جب اب دوسری بار ایسا ہوا تو اب میرا دل قرار نہیں تھا. اب میرا دل بے چین تھا کہ میں کس سے بیان کروں. فطرت انسانی ہے. اب میں نے لوگوں سے بیان کرنا شروع کرا. جب میں نے ان سے پوچھا نا آپ کون بزرگوار ہیں آخر یہ تو بتائیے, اتنا کمال تو انہوں نے فرمایا امام جواد ہوں. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میں وہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا اچھا وقت امام ہے تو ساتھ میں اب میں ہر شخص سے کہتا پھر رہا تھا کہ دیکھا امام محمد بن علی کی کمال کیا ہے, امام محمد بن علی کا جمال کیا ہے, ان کی قدرت کیا ہے. جب اتنا کہہ رہا تھا یہ خبر پہنچی بادشاہ کے کارندوں کو. جب انہوں نے خبر سنا کہ یہ تو بنی ہاشم کا اس انداز میں استقبال کر رہا ہے, گلی گلی کر رہا ہے, تو انہوں نے مجھے تہمت دے دی اور پھر مجھے اس طریقے سے کہہ دیا کہ تو ایک نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ تو نے تو لمحوں میں سفر کر دیا, تم نے لمحوں میں زمینوں کا سفر پار کر لیا. یہ نہیں ممکن. بعض ہوتے ہیں نا کوتا عقیدے والے, اسی مزاج کے وہ لوگ تھے. انہوں نے کہا کیا اٹھایا اور قید خانے میں ڈال دیا. اب علی بن خالد سے پوچھ رہا ہے کہ بڑی اذیت ہو رہی ہوگی قید خانے میں. کہا ہاں تھوڑی بہت اذیت ہو رہی ہے. کہا پھر کیا بتاؤ کیا کروں. کہا ایسا کرو کارندوں نے تو کہہ دیا کہ تم کہو تو میں خط لکھ دوں بادشاہ کے نام. انہوں نے کہا تو چاہتا ہے تو لکھ دے. قید خانے میں ہے وہ شخص. علی بن خالد کون ہے؟ زیدی عقیدے کے. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے بادشاہ کو خط لکھا, عبد الملک کو خط لکھا. جب خط آیا تو اس نے جواب میں لکھا کہ جو دعویٰ اس نے کیا ہے چند لمحوں میں اس نے دمشق سے کوفہ اور کوفے سے پورا عرب کو گھوم کے آ گیا. اب اس سے کہہ دو کہ جو لے گیا تھا وہ پھر لے جائے. اللہ بڑی تمہید تھی اس نتیجے کی. جو لے گیا تھا پھر لے جائے, ہم رہا نہیں کریں گے. اب یہ خط پڑھتا ہے علی بن خالد, بڑا افسوس ہوتا ہے اسے, بڑا دل دکھتا ہے اس کا. اب وہ کہتا ہے میں کس منہ سے جاؤں گا اس کے پاس, میں تو بڑا دلاسا دے کے آیا تھا, میری تو رشتہ داری لگتی ہے, میرے تو تعلقات ہیں, میرے تو جانا آنا ہے, میرا تو اٹھنا بیٹھنا ہے, میں منوا لوں گا. اب یہ کہتا ہے کہ چلا, اب یہ بڑے افسوس میں بڑے غمزدہ انداز میں چلا. قیدی کو کیا بتاؤں گا, قیدی کو کیا کہوں گا, اس نے تو کہہ دیا دم ہے تو جس نے لے گیا تھا پھر لے جائے. اب یہ اس چکوے میں لے کے دل آزردہ ہو کے چلنے لگا. اور چلتے 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 جیسے خانے کے قریب پہنچا, دیکھتا کیا ہے کہ وہاں پر مجمع ہی مجمع ہے, کبھی سپاہی کھڑے ہیں, کبھی یہاں کھڑے ہیں. بڑا پریشان, اتنا بھیڑ, اتنا حالات کیا ہو گئے, کوئی وجہ ہو گئی, کیا مر گیا, کیا کچھ ہو گیا. جیسے قریب جا کے پوچھا بھائی ماجرا کیا ہے, تو لوگوں نے کہا ہمیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم نے تالا لگایا تھا, ہم نے دروازہ بند کیا تھا, ہم نے لوگوں کو کھڑا کیا تھا, لیکن ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یا زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا. ہمیں سمجھ میں نہیں آیا وہ شخص جو تھا اسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا. کیا مطلب؟ کہا ہے ہی نہیں, کہا ہے ہی نہیں. اب وہ کہتا ہے کہ اب مجھے پتا چلا امام کا کمال کیا ہے. یہاں دشمن نے کہا نہیں لکھ دیا, وہاں امام نے پڑھ لیا. وہاں امام یہاں بولا نہیں,
بندے تک پہنچنے سے پہلے امام لے گئے، بچا لے گئے۔ اب میں یہاں پر جملہ روک کے بعد اپنی خطابت کا لفظ کہوں گا۔ یہاں پر کیا اب وہ لوگ یہ کہہ رہے کہ یا تو دیوار پھٹی ہوگی یا زمین کھا گئی ہوگی یا آسمان نکل گیا ہوگا، تو میں تو یہی کہوں گا نا، وہ امام کو دیوار کیا روک سکے، اس نوے امام کو اس قید خانے کی دیوار کیا روک سکے جس کے جج کو خدا کی دیوار نہ روک سکی، خدا کی دیوار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قید خانے کی دیوار ان کی اولاد کو اس امام سمجھیے اہمیت، آپ کی اہمیت کیا ہے۔ تو وہ خالد کو علی بن خالد کہتا ہے اس دن سے میں نے اپنا عقیدہ بنا لیا، میں 12 امام کو ماننے والا ہوں، سلسلہ شورا۔ یہ دیکھیے مولا کب کس کی کب ہدایت آ جائے کوئی خبر نہیں۔ مولا کہتے ہیں تم کوشش تو کرو، تم گناہوں سے بچنے کے لیے قناعت تو کرو، نہ ہم تمہارے اسباب مہیا کر دیں تو ہمیں وقت کا امام نہ دے۔ کوشش تو کرو، بے شک آپ زبان سے توبہ نہ کریں، کردار سے توبہ کریں، فعلاً توبہ کریں۔ پھر دیکھیے نہ اسباب مہیا ہوتے ہیں تو کہیے، نہ آپ کا ماحول ملتا وہ بنتا وہ دیکھے تو کہیے، آپ سب کو سمجھیے کردار سازی کے ساتھ۔ لیکن یاد رہے آل محمد کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ آل محمد کے ذریعے کردار سازی کی۔ خدا نے جب اپنا دین آل محمد کے بغیر نہ پھیلایا تو پھر ہم اپنی ذات کو باکمال آل محمد کے بغیر کیسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، بہت وقت ہم نے بھی آپ کا لے لیا، سمجھیے اس ماہ محرم کی کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ کریا۔ کتابوں میں لکھا ہے، مقاتل کی بھی کتابوں میں لکھا ہے، غور تھا کہ ہر دن اپنی اپنی کیفیت اور متغیر ہوتا رہے گا، لیکن یہ 10 دن ہے، یہ جیسے کہ تیسے اٹھائے جائیں۔ کیوں اٹھائے جائیں گے؟ میں کہوں گا یقیناً اٹھانا چاہیے کہ جن پہ رونے کے لیے، جن کی عظمت کے لیے خدا نے اتنا اہتمام کیا ہو، وہ شہزادی جنت البقیع سے ٹوٹی ہوئی تسلیاں لے کر اٹھتی ہے۔ وہ شہزادی جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہو، جس کے لیے علی جیسا شوہر، مصطفیٰ جیسا خدا بنا گیا ہو، جس کے لیے آسمائن جیسے بیٹے رکھے گئے ہو، وہ شکستہ پہلو لیے شکر میں موسم لیے جیسے خبر سنتی ہے نا فلا کریے میں فلا علاقے میں مجلس حسین ہو رہی ہے تو کتابیں کی بھی شہزادی آ جاتی ہے دروازے پہ اور دیکھتی رہتی ہے کون ازادار میرے اللہ کو کس طرح رو رہا ہے، کون ازادار میرے بچوں پہ کس طرح گریا کر رہا ہے۔ بار بار ادا خدا کی آنسوؤں پہ رحمت نازل کرے، بار بار ادا بنی ہاشم کے ہر جوان میں کس جوان کا میں قصہ سناؤں، کس جوان کی داستان سناؤں۔ بار بار ادا آپ کو پتا ہے مسلم بن عقیل کی غربت کی انداز کی تھی، آپ نے مسلسل سنتے ہوں گے، ذرا سنیے تو صحیح کہ جنگ ہو گئی نا تو قیدی بنا کے مسلم بن عقیل کو لایا گیا، دارالعمارت کے اندر قصر میں لایا گیا نا، مسلم بن عقیل قید میں۔ میں جملہ کہوں گا محسوس کرنے والے محسوس کریں گے، کتابیں کہتی ہیں کہانی ہے لیکن جب آپ پڑھیں گے نا عقل کی کتابیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ 2 ذات ایسی تھی جن کو زینب کبریٰ کی بڑی فکر تھی، جن کو زینب کبریٰ کے پردے کا سب سے زیادہ بہترانی دکھتی تھی۔ آپ کو پتا ایک تو حضرت عباس نے، دوسرے مسلم بن عقیل۔ آپ کو پتا بتاؤں کس طرح جب قیدی بنا کے لایا گیا نا تو وصیتیں کہنے لگے کہ وصیتیں کرنا ہے مجھے، لوگوں کو بلایا گیا، وصیتیں لکھنا شروع کری مسلم بن عقیل کی، ساری وصیتیں ہو گئی نا، اب پھر مسلم بن عقیل نے ایک جملہ کہا، کوئی وصیت پہ عمل ہو نہ ہو بس اتنا کر دینا میں کوفے میں ہوں، میرا آقا سفر میں ہے، بس اتنا پہنچا دو کہ کوئی مولا سکے نہ مولا کوفے نہ آنا، اگر
بچے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اپنے بچے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جب بچوں کو دیکھا نا تو جناب مسلم بن عقیل نے کہا اہل کوفہ اپنے بھائی بازاروں میں اپنے بچے لے کے آئے ہو، ارے میرے بھی بچے تھے نہ جانے ہو گئے، اگر تمہیں ملے تو ان کی ماں تک پہنچا دینا۔ کوفیوں نے اس انداز میں دعا کی، جب بچے ملے نہر کے کنارے حارث ملعون نے ذبح تو کر دیے، جب آپ کو پتا ہے ذبح کیے جو ہی ایک کو ذبح کیا، یہ دو لاشیں ایسے بھائیوں کی لاشیں ہیں، ایک کو ذبح کر دیا تو وہ لاشا بہا نہیں، وہ انتظار میں رہا کہ کل میرے بھائی کا لاشا آئے، جو ہی حارث نے دوسرا لاشا بھیجا، بس دریا میں جانا تھا، بھائیوں نے گلے میں باندھ ارے بھیا جاتی میرے خدایا جنت البقیع میں رہنے والی بیوی کا واسطہ، شکستہ پہلو والی بیوی کا واسطہ، اس ماں کا واسطہ جس نے اسرت کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، جس کے بیٹے کو ایک بار نہ دوسری بار ذبح کر دیا گیا، پروردگارا جو بے اولاد ہونے والا نہیں تھا، جو بے گھر دنیا و آخرت میں گھر کا فرما، میرے خدایا روزی روزگار محنت میں پروردگارا ترقی عطا فرما، جو نہیں لگے ہمیں روزگار مہیا فرما، پروردگارا ہمیں پتہ ہے لٹے ہوئے قبیلے سے کچھ مانگا نہیں جاتا، لیکن ہم جانتے ہیں یہ وہ قبیلہ ہے جو خالی ہاتھ بھی واپس نہ بھیجتا، میرے خدایا جو حاضرین پریشان ہیں بیمار ہیں امیر پروردگارا ان سب کی بیماریوں کو دور فرما، اے شفاء کاملہ واجبہ عنایت فرما، یوسف زہرا قائم محمد ظہور جل جل فرما، ہم ان کے عوام و سال فرا فرما، موت